سادہ لو پاکستانی عمران خان کو سیدھا سادہ سیاستدان سمجھتے تھے، لیکن 1996 میں میری یہ رائے بنی کہ وہ پاکستان کے چالاک ترین سیاستدان ہیں، ایک ایسے سیاستدان جن کے سینے میں دل نہیں، جو سراپا دماغ ہیں، جو سراسر خواہشات ہیں، جو دیگر سیاستدانوں کے 3 چہروں کے برعکس 4 چہرے لیے پھرتے ہیں اور جس کو جو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ میری یہ رائے دور طالب علمی میں ان کو قریب سے دیکھنے کے بعد قائم ہوئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کی بجائے مزید پختہ ہوتی گئی۔ لوگ انہیں رحم دل لیکن میں شفاق ترین انسان سمجھتا رہا، لوگ انہیں سادگی کا نمونہ سمجھتے رہے لیکن میں انہیں تکبر کا مجسم پہاڑ سمجھتا رہا، لوگ انہیں انسانیت کے لیے تڑپنے والا قرار دیتے رہے لیکن میرا یقین رہا کہ ان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پر ہی ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مغرب کا مخالف مشہور کر رکھا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ انہیں مخصوص مغربی طاقتوں نے لانچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 24 سال کے دوران میری صحافت ان کے بارے میں تنقید سے عبارت رہی۔ انہوں نے خود بھی کوشش کی اور درمیان میں کئی لوگ بھی پڑے کہ ہماری دوستی ہو جائے، لیکن چونکہ میرا دل میرے دلائل کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے مختلف شکلوں میں قیمت ادا کرنے کے باوجود اپنی رائے نہ بدلی۔ میرے بعض ساتھی تو کچھ برسوں سے گالیاں کھا رہے ہیں لیکن میں گزشتہ 20 سالوں سے گالیاں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ پاکستان کی مقبول ترین سیلیبریٹی اور سیاستدان ہونے کے ناطے ٹی وی اینکر کے شوز کی ریٹنگ کا موجب تھے، لیکن 2012 میں ایک انٹرویو کے علاوہ انہوں نے پھر کبھی میرے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ 2010 کے بعد وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی جرنیلوں کا بھی پروجیکٹ بنے تو مجھے ان جرنیلوں کے قہر کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے سرپرست جرنیلوں نے میرے خلاف مختلف حربے استعمال کیے۔ ایک جرنل تو اس حد تک گرے کہ 2014 کے دھرنوں میں عمران خان کی شہ پر مختلف خواتین کے ذریعے میرے ہنی ٹریپ کے منصوبے بھی بنائے۔ یہ جنرل صاحبان کبھی مجھے پیار سے رام کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور کبھی دھمکیوں سے۔ 2018 میں عمران خان کو اقتدار دلوانے کے لیے الیکشن کے نام پر فراڈ کا آغاز ہوا تو میں ان چند صحافیوں میں سے ایک تھا جو مزاحم بننے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ میں بھی ان کے سرپرست جرنیلوں کے نمبر 1 نشانوں میں شامل ہو گیا۔ الیکشن ٹرانسمیشن سے اٹھوایا گیا اور میرے گھر سے اٹھائے جانے کے لیے حملے سے لے کر واضح رہے کہ اس میں میرے سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہوئے۔ اس کی FIR اس وقت سے درج ہے لیکن عمران خان کے پورے اقتدار سے لے کر آج تک رتی بھر پیش رفت نہیں ہوئی۔ جنگ اور جیو کے مالکان پر میرے معاملے میں بدترین دباؤ اور سینسرشپ جیسے حربے برداشت کرتا رہا۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے پہلے ہفتے میں خفیہ اداروں اور FBR وغیرہ کو میرے خلاف متحرک کیا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صحافیوں میں سرکاری سطح پر اگر کسی کی ٹرولنگ پر سب سے زیادہ سرکار کا پیسہ خرچ ہوا تو وہ یہ عاجز ہی تھا۔ اس عمل میں کئی دوست بھی دشمن بنے لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں بقا کی اس جنگ کو پوری خوش دلی کے ساتھ لڑتا رہا کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا اور میں ان کے بارے میں اپنی رائے پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا رہا۔ کبھی فریاد کی اور نہ کبھی اپنا راستہ بدلنے کا سوچا۔ بہت کمزور انسان ہوں لیکن والدہ مرحومہ کی دعاؤں اور اللہ کی خصوصی کرم نے مجھے اس قابل بنائے رکھا کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ ملک کے اندر رہ کر کروں۔ الحمدللہ آج ایسا وقت آ گیا کہ عمران خان کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ اب بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ آپ اقتدار سے عمران خان کی محرومی کے بعد ان کی حرکتوں کو دیکھ لیں تو اس عاجز کی رائے کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ مثلاً انہیں پوری طرح یقین تھا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، لیکن زلمے خلیل زاد کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ یہ مشہور کریں گے کہ امریکہ نے انہیں اقتدار سے نکالا اور پھر ایک سائفر کو جواز بنا کر انہوں نے کئی ماہ تک اس جھوٹ کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا۔ آج وہ اسی امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات کروڑوں ڈالروں کے عوض حاصل کر کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار دلوا کر اور ان کے لیے ملکی اداروں کے وقار کو داؤ پر لگا کر جنرل باجوہ نے اپنے اور ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ تاہم عمران خان کا اگر کوئی سب سے بڑا محسن ہے تو وہ جنرل باجوہ ہی ہیں۔ جنرل باجوہ وہ سب کچھ نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف بول بول کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اقتدار سے محرومی کے بعد وہ شہرت کے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوئے اور درپردہ انہیں بعض مغربی لابیوں کی شے بھی حاصل رہی تو وہ ایک بار پھر روایتی تکبر کا شکار ہو گئے۔ شہباز شریف اور زرداری ان سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ متکبرانہ انداز میں کہتے رہے کہ چوروں سے بات نہیں کریں گے۔ تاہم پھر اللہ نے انہیں یہ وقت دکھایا کہ انہیں سے بات چیت کے لیے کمیٹیاں بناتے رہے۔ ایک بنیادی غلطی ان سے یہ سرزد ہوئی کہ وہ جنرل عاصم منیر کو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم انجم کو جنرل فیض حمید سمجھنے لگے، حالانکہ ان کی شخصیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان مقبولیت کے الزام میں اور مغربی طاقتوں کی شہ پر جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر فہیم رضا وغیرہ پر بھی حملہ آور ہوئے۔ اپنے قتل کے منصوبوں جیسے سنگین الزامات لگا کر انہوں نے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن درپردہ رابطے اور محنتیں کر رہے تھے۔ بات نہ بنی تو مقبولیت کے غرور میں ان سے 2 بڑی غلطیاں 9 مئی کو سرزد ہوئیں۔ چنانچہ آج آرمی چیف اور DG ISI سے ملاقات کے لیے منتیں کر رہے ہیں لیکن وہاں سے جواب مل رہا ہے کہ آپ کے لیے اب یہ سہولت دستیاب نہیں۔ راتوں رات عمران خان ایسے سر کے بل گرے کہ اب ان کے حریف یعنی مریم نواز، بلاول بھٹو اور مولانا وغیرہ ان جیسے تکبر کا شکار ہونے لگے۔
بہرحال ہم سب اور بالخصوص عمران خان کے سیاسی مخالفین کے لیے خود عمران خان کا یہ عروج و زوال ایک سبق ہے. انہیں سبق لینا چاہیے کہ اگر صرف چالاکیوں سے کام چل سکتا تو پھر عمران خان جیسا چالاک انسان کبھی نہ پھنستا. اسی طرح عمران خان کے انجام میں مریم، بلاول اور مولانا وغیرہ کے لیے بالخصوص اور ہم سب کے لیے بالعموم یہ سبق ہے کہ کبھی طاقت یا شہرت کے نشے میں مبتلا ہو کر غرور اور تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ رب کائنات ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن تکبر کرنے والے کو ضرور اس دنیا میں نمونہ عبرت بناتا ہے.